نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کا اکرام کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کا اکرام کیا۔ یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی، اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، دین کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی، اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اور بعض کو بعض سے درجوں میں فضیلت عطا کر دی۔ ہم نے خود تقسیم کیا ہے، مالک نے تقسیم کیا ہے، وہ فرماتا ہے ہم نے بانٹا ہے خود، یہ تمہارا نظام زندگی کہ بعض کو درجوں میں فضیلت دے دی ہے۔ یہ تقسیم، یہ کار حیات اس لیے تاکہ نظام زندگی کو چلایا جائے۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور ایک کو اس کا دربان بنایا ہے۔ یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے سارے تو بادشاہ نہیں بن سکتے، اور کسی نہ کسی نے دربان بھی بننا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ دربان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسی جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور بادشاہ تکبر کا شکار نہ ہو۔ وہ یہ تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، مجھے فضیلت دی ہے، ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، لیکن وہ اس دربان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ جس طرح بحیثیت انسان رب نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، اسے بھی اللہ نے اسی طرح ہی فضیلت عطا فرمائی۔ اور اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، پھر تو اور زیادہ فضیلت اس کی سمجھے گا۔ ہم نے نا اس تقسیم حیات کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اور کچھ لوگ احساس کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تکبر کا شکار ہے۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے، اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے نہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، میں اسی کا حقدار تھا۔ وہ چیز پھر اس بندے کو بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے، بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا۔ اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا،
ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں؟ تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر ہے۔ بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں۔ ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا، تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں۔ بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی، اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے، صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ ایک منٹ لگتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے، اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا ہوں، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے ہی آتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے؟ علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے؟ علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہیں، اس نے لفظ سیکھے ہیڑے ترچے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے۔ دیکھیں نا، جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے. دونوں بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ ابن عمر نے رونا شروع کر دیا. دیر تک روتے رہے. اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے. وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے. عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں. وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا. پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے. تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے. تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے کتنے بد نصیب ہیں. میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا. کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے. او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے. اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا. تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر. یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا. حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا. کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے ہی نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں. میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا. آپ کی مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں. ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بھی. بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کی حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں، وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہ گار تھے ماں سوائے میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہ گار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو ورز کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نے ایک آدمی نے کیا کہ آپ نے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں، برے بندے تو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی، میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھیں، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہیں۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اچھا انہوں نے دنیا بھی مانگی تو صرف دنیا مانگی، حسنہ نہیں مانگی۔ اور یہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا بھی دے تو حسنہ دینا، وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے، وہ دنیا دینا جو ہمارے اعمال حسنہ کو مضبوط کرے، دینی معاملات کو تقویت دے، دنیا بھی وہی عطا فرما۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی، جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور میسر آئے گی، چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی، اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنے گا، کیا یہ کام میری قبر میں، حشر میں، قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا۔ میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب و رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں۔ تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب و رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے،
ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو عافیت کہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائے جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے۔ یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ جس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون، اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو، ہمارا نہ جی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے۔ ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں، منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں، انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے، مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے، یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ہیں ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے کس چیز کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا، کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذ۔ اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں، وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں،
یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ دعاؤں میں بھی حد بندی۔ بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ ابھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے۔ تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی تو بڑی ساری منگو، آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے، رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی۔ ہم تربیت نہیں لیتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں، پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں، خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد بھی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بوڑے نظر آئے۔ عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترس تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہو میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔
थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज़ मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के, कहते वो 2 रोटियां रोज़ मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज़ रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज़ की मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए, मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजर रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू, एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बढ़ जाता ही मेरा, मेहरबानी कर, आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहाँ से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे ज़मानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाज़े भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में राज के दुरूद व सलाम भी अर्ज़ करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूँ। अब समझ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन नार। अब समझ आई है, रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है।